پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے تھے کشمیری شاعر میجور کے بارے میں، تو آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 19 سے۔ افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی خطوط میں کیا ہے۔ وہ زبردست وطن پرست تھے، یعنی وطن سے محبت کرنے والے تھے، جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں وطن پرست، اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ تاریخ ادبیات کشمیر، یہ اس نے کتاب لکھی ہے، کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے، مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، صحافت میں بھی دلچسپی لی۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متری گاؤں پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی۔ 1951 عیسوی میں حکومت جموں و کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی۔ میجور یہ اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہیں۔ چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کیا۔ اس وظیفے کی پہلی قسط میجور نے 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کی۔ عین اسی وقت ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی، یعنی کہ دماغ کے ایک رگ جو تھی وہ پھٹ گئی۔ پلوامہ سے انہیں اپنے گاؤں متری گاؤں پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ وہ اس دنیا سے چل بسے۔ پہلے تو انہیں اپنے گاؤں ہی میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد یعنی 11 اپریل 1952 عیسوی کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد متری گاؤں گئے اور میجور کی میت کو قبر سے نکال کر سری نگر لایا گیا، یعنی ان کو دوبارہ اپنی قبر سے نکالا اور سری نگر خانقاہ محلہ سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیبوں اور شاعروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں اٹھواجن لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی، یعنی اب وہ کہاں دفن ہے؟ اٹھواجن میں۔ میجور نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے۔ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے، ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔ یعنی یہ تھے میجور کے خیالات، جو بہت بڑے کشمیر کے نامور شاعر ہیں۔ پیارے بچوں، بس ہم نے میجور کے بارے میں یہاں تک پڑھ لیا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے جو بھی سوالات اور جواب ہیں وہ کریں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔